ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ ڈاکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہماری سیٹ سے پڑا ہے، دراصل یہ نوجوانوں کی امنگ پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ یہ پاکستان کے ووٹرز نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، خصوصی طور پہ نوجوانوں نے جو ایک آس، ایک امنگ، ایک امید کے لیے انہوں نے ووٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے چیئرمین، بانی چیئرمین، تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب کو، اس پہ ڈاکہ ڈل گیا ہے۔ اس ووٹ کے نتیجے میں یہ بھی جیتے ہوئے فارم 45 سے، یہ بھی جیتے ہوئے ہیں، یہ ناچیز بھی جیتا ہوا ہے، کراچی میں 20 MNAs ہم جیتے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے 2 MNAs ہم جیتے ہوئے ہیں، ٹوٹل 38 MPAs ہم جیتے ہوئے ہیں، اور پورے ملک کی 183 سیٹس ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں، لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جی ہم نے تو ووٹ ڈال دیا، ہمارا ووٹ کہاں گیا؟ اس کو کون اس کو واپس لائے گا؟ یہ ڈاکہ پڑ گیا۔ تو ہم دراصل اس امید، اس آس اور اس ووٹ کو ہم ریکور کرنے کے لیے نکلے ہیں، واپس لینے کے لیے نکلے ہیں، جس پہ ان ROs، الیکشن کمیشن اور دیگر جو ان کے سہولت کار تھے جن کے ذریعے یہ ووٹ چھینا گیا، ہم اس عوام کے اعتماد کو، اس عوام کے ووٹ کو، عوام کے جو عمران خان صاحب کے اوپر جو ان کی محبت تھی، اس کو ہم چھین کے واپس انشاءاللہ ان کو دیں گے کہ آپ نے جو ووٹ کیا ضائع نہیں ہوا۔ ہماری تقریباً 70-80 کے قریب 183 سیٹس میں جو مل گئی وہ آپ کے سامنے ہیں، باقی چھینی گئی ہیں۔ اس شہر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ یہاں اگر ووٹ پڑا ہے تو PTI کو اور جماعت اسلامی کو پڑا ہے، باقی یہ اس وقت جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، سندھ اسمبلی میں، اور جو 2-3 دن بعد ایک ناجائز غلط اجلاس بلایا جا رہا ہے جہاں کہ بھی اسمبلی پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان اسمبلیوں میں ایلینز بیٹھے ہیں، ان اسمبلیوں میں اجنبی بیٹھے ہیں، ان اسمبلیوں میں گھس بیٹھیے بیٹھے ہیں۔ یہ گھس بیٹھیے جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ اجنبی ہیں۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جو الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ہر قسم کی برائیوں سے انفیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ریجیکٹڈ لوگ، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام کی جانب سے، اور نہ جانے کس کی جانب سے سلیکٹڈ ہیں۔ ہم ہر محاذ پر پیچھا نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ہمارا نصب العین کوئی الیکشن جیت کر اسمبلی میں جانا نہیں ہے، اور نہ اس لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا کہ ہم MNA بن جائیں گے، اسمبلی میں جائیں گے، زندہ باد مرد آباد کریں گے، حکومت بنائیں گے، منسٹریاں لیں گے، نہیں۔ ہمیں ووٹ عوام نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے کپتان، پوری قوم نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ ہمارا ووٹ عوام نے اس لیے دیا کہ جو پاکستان کے عالم اسلام کے لیڈر کو ہم نے باہر نکالنا ہے، اس سے جو ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، 32 سال کی سزا دے دی گئی، بیگم صاحبہ کو ان کو اذیت میں رکھا جا رہا ہے، اور پوری قوم کو جو رجیم چینج کے بعد فیز 1 کے اندر جو فسطائیت کی گئی، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھروں میں جا کر جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی خواتین کی، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو 9 میں پوسٹ 9 مئی کے بعد جو دوسرا سیکنڈ وہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں عمران خان صاحب اندر، شاہ محمود صاحب اندر، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اندر، ہماری خواتین کو نکلتی ہیں پھر اندر، نکلتی ہیں پھر اندر، اس ظلم، زیادتی، بربریت کے خلاف، اور نہ جانے غدار بھی بنا دیا عمران خان کو، بد کردار بھی بنا دیا، لیکن قوم نے بتا دیا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، محب وطن بھی ہے، باکردار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب قوم نے اتنا بڑا احسان کر دیا، ہم کیسے چھوڑ دیں، کیسے بھول جائیں؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر محاذ پہ ان کا پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہم سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس، 11 تاریخ کو شاید ہم گئے تھے، الیکشن کے 2 روز بعد ہم گئے تھے۔ 13 تاریخ کو فیصلہ کیا گیا، تقریباً 46 اپریل وہ ہماری تھیں، 6 اور بھی تھی پٹیشن، اس پہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ یہاں کے الیکشن کمشنر بتاتا ہے سندھ کا کہ جی ہاں سیکشن 9 کے تحت ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں بھیج دیجئے، اور جب الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جائیے 22 تاریخ تک فیصلہ کریں، اسپیکنگ آرڈر دیں، مطلب وجوہات بیان کریں، لیکن یہ الیکشن کمیشن جو کہ ذمہ دار ہے آئین کو توڑنے کا، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں کرائے، آئین توڑا،
KP के इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा, मरकज़ के इलेक्शन नहीं तोड़े, आइन तोड़ने के ये मुतरादिफ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जब सारी आइन को तोड़ दिया, उसके बाद हमसे बल्ला छीन लिया, कद्दू, बैगन, टमाटर, जूता, चमटा, पता नहीं ना जाने क्या कुछ दे दिया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद करा दिया। उसके बाद फॉर्म 47 को दफन करके, 45 को दफन करके फॉर्म 47 इशू करा दिया। उसके बाद इन्होंने समझा कि अदालतों को भी इन्होंने अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसकी तौहीन की गई है। एक तो सेक्शन 9 के तहत फ़ैसला नहीं किया, दूसरा 22 तारीख तक फ़ैसला करना था, 23 तारीख को फ़ैसला दिया। तीसरा स्पीकिंग ऑर्डर के लिए कहा गया था, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, शॉर्ट ऑर्डर दे के सबको निपटा दिया। तो हम इन आरोज़ का ही पीछा करेंगे, इनको 3-3 साल की सज़ा होगी और इंशाल्लाह नौकरी से भी जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन का भी पीछा करेंगे। सबसे पहले हमने, हमारे बैरिस्टर साहब ने और हमारी ILF के साथियों ने, हम कंटेम्प्ट ऑफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमने लगाई है कि जो इतनी बड़ी अदालत की, सिंध हाई कोर्ट की तौहीन की गई है इनके ऑर्डर्स की, हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमें रिलीफ देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम पिटिशन भी लगाएंगे और हम ऑर्डर में हमारे पास इख्तियार है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सबसे बड़ी अवाम की अदालत में भी जाएंगे। कोई ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे और ये इस तरीके से ये जाली हुकूमत, ये जाली मैंडेट, ये फ़राड हुकूमत, ये फ़राड मैंडेट, ये डाके का मैंडेट, ये हुकूमत चल पाएगी। 5 साल दूर की बात है, 5 महीने नहीं चल पाएंगे। लिख लें उमर भाई, लिख लें असगर उमर भाई, लिख लें, आज राणा साहब तुझे भी लिख लो, 5 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगी। सही तमाम भी लिखी हटो, 5 महीने से ज़्यादा हुकूमत चली जाए तो आप मुझे दोबारा जेल भिजवा दें, ठीक है जी? मैं पूरी कर लूँ। तो मैं, और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ये भानमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये हॉट सीट है, जो बैठेगा जल जाएगा। इसलिए ये PDM 2 बनने जा रही है। ये पूरा प्लान था, एक्शन प्लान तैयार था इनका। ये बिलावल साहब भी हवाई फायरिंग कर रहे थे, आपस में मुनाजरे हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था। ये सब एक है। MQM पीपल्स पार्टी, ये सिंध में भी जो अपोजिशन बननी है वो भी एक नारा होगा, वो मिलकर खाते हैं। ये कोई अपोजिशन नहीं होगी, मरकज़ में गवर्नमेंट में है, लेकिन ये अवाम के धुतकारे हुए लोग हैं, अवाम के फिटकारे हुए लोग हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, धुतकारे हुए और फिटकारे हुए जो चोरी का मैंडेट लेकर गए हैं, इंशाल्लाह अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में 3 पार्टीज़ जो कि बेनिफिशरी हैं इस डाके की, जो लूट सेल में माल गनीमत की हिस्सादार है, नून लीग, PP और MQM। उनके अलावा जो पार्टीज़ एक नुकाती एजेंडे पे जिन्होंने इस धांधली के ख़िलाफ़ बात की, हम उन सब के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सिंध में तो एक फ़ोरम बन चुका है, GDA, JUI, जमात इस्लामी, SUP, कौमी अवामी तहरीक, इन सब का एक फ़ोरम बन चुका है हकीकी। इन सब के साथ मिलकर भी एहतजाज कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं। आज यौम सियाह पूरे सिंध में मनाया जा रहा है। GDA और इत्तेहादी जमातों का PTI उसका हिस्सा है, लेकिन GDA के साथ भी और दीगर जमातों के साथ पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब से भी हम बात कर रहे हैं, हमारा राब्ता है। हमारा अचकज़ई साहब से भी राब्ता है, हज़ारा जो डेमोक्रेटिक पार्टी उससे भी राब्ता है, मालिक बलोच साहब की पार्टी से राब्ता है। जहाँ जहाँ ज़्यादती जुल्म हुआ है, इंशाल्लाह एक मिल के इनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, इनको ये इक़्तिदार हज़म नहीं होने देंगे। राणा साहब। अच्छा शेख साहब, कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी मीडिया टॉक कर रहे हैं। देखें, किसी को सज़ा देना, मैक्सिमम या मिनिमम सज़ा देना, ये जज की स्वाभित होती है। आप कल भी कह रहे थे कि इन आरोज को 3-3 साल सज़ा सुनाएंगे, आज फिर कह रहे हैं। क्या कोई लिखा हुआ ऑर्डर आपने देख लिया कि इनको लाजमी 3-3 साल की सज़ा? पहले तो जुर्म साबित होगा ना, फिर सज़ा का फैसला होगा। देखिए, हर पता होती है कि जी कत्ल की सज़ा इतनी, चोरी की सज़ा इतनी, और मैं भी आपको पता पूरा पौना वकील बन चुका हूँ, इतने केस मुझ पे बने हैं ना, तो मुझे पता है कि जालसाजी आरोज ने अगर अपनी उससे इख्तियारात से तजावुज़ किया, करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर वो ज़मरे में फ़िट हो गई तो उनको 3 साल सज़ा बनती है, नौकरी भी जाती है। अब करप्ट प्रैक्टिसेस तो भाई, एक तरफ फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है, दूसरा फॉर्म 47, तो इसका मतलब है कि आरओ ने अपनी इख्तियार से तजावुज़ किया, उस चोरी में शामिल रहा, इसलिए उसकी सज़ा 3 साल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि चूँकि उसका जुर्म हमने देख लिया है, सज़ा किताब में लिखी है, तो इसलिए मुझे पता है उसका। शेख साहब, आइन तोड़ने की भी आपने बात की, तो सदर साहब जो है वो कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सदर साहब भी अब भी जो है वो आइन तोड़ने की जो है मुतक़िद हो रहे हैं? सदर पाकिस्तान, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वक्त भी एक छोटी सी गलती कर गए थे। अगर वो टाइम दे देते सही तो इलेक्शन ठीक टाइम पे होता।
صدر پاکستان جو کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. چونکہ اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں ہمارے بیک کینڈیڈیٹس کی مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملی ہیں. جب تک اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے تو باراتی پورے آئے نہیں ہے, نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو پورا کر لوں پلیز, لیٹ می کمپلیٹ. تو میں ایک دوسری بات جو آپ نے بات کی, صدر صاحب کے آئین توڑنے یا نہ توڑنے وہ الگ بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے, میں آپ نے اچھا مجھے یاد دلا دیا, الیکشن کمیشن نے پنجاب کے اسمبلی الیکشن لیٹ کرائے, آئین توڑا, کے پی کے لیٹ کرائے, آئین توڑا, مرکز کے لیٹ کرائے, آئین توڑا, سپریم کورٹ کے احکامات کے باعث جو الیکشن کرائے, فری الیکشن کرائے, آئین میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن, الیکشن کمیشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہوا. الیکشن کمیشن آئین توڑا ہے اور الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اور آرٹیکل 6 کی سزا موت ہے. جو بھی آئین توڑے, وہ صدر توڑے, وہ الیکشن کمیشن توڑے, وہ میں توڑوں, وہ آپ توڑے, جو توڑے, آئین ایک مقدس کتاب ہے, ایک وہ کتاب ہے جس کے اوپر ہمارا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. جس نے آئین توڑا, ان کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا اور انشاءاللہ اس کی سزا پھانسی ہے. یہ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ باراتی بھی حاضر ہیں اور نکاح بھی ہو گیا ہے اور جو بھی معاملات ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے پی سی سوسائٹی سے اور آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, آپ جو ہے اس علاقے میں اگرچہ آپ کامیاب نہیں ہو پائے تو آپ اس سلسلے میں کیا کریں گے اس علاقے کے تبدیلی کے بارے میں, اور جو وہاں بلدیاتی انتخابات آگے جو ہونے والے ہیں تو آپ وہاں پہ کیا آپ کی وہ ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پی سی ایچ سوسائٹی ہو یا پورا کراچی ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے عوام نے ہمیں جتا دیا. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو الیکٹڈ ایم این اے سمجھتے ہیں. جو ہماری ذمہ داری ہے کسی الیکٹڈ ایم این اے کی ہوتی ہے, علاقے کے نمائندگی کی ہوتی ہے, انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ہمارے ایم این ایز اور میں خود بھی انشاءاللہ اپنا پورا حق ادا کریں گے, اور یہ ہمارا ایک قرض ہمارے اوپر ہے اس علاقے کے عوام کا, جو ایک فرض کے طور پہ ادا کریں گے انشاءاللہ. نکاح کے لیے باراتی ہونا ضروری نہیں ہے. جو آپ لوگوں نے کنٹینٹ فائل کی ہے, کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ارلی ہو گئی ہے؟ پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 60 دن کا ٹائم ہے وہ پورا ہونا چاہیے, ٹریبلٹ میں جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. بتائیے گا ذرا. نہیں دیکھیے 60 دن کا ٹائم تو وہ موٹ ہو گیا بیکاز انہوں نے آرڈر جاری کر دیا, تو آرڈر جاری کرنے کے بعد تو 60 دن نہیں ہوتا, 60 دن تو ہوتے ہیں فار پروناؤنسنگ این آرڈر. جب آرڈر ہی کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو آبویسلی جب اس آرڈر نے کمپلائی نہیں کیا اس ڈائریکشن سے جو ہائی کورٹ نے ان کو دی تھی, تو نان کمپلائنس کے اوپر ہی کنٹیمپٹ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از وائی وی آر ہیئر ان